لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. حجت کس کو مانتا ہے، قول کس کو مانتا ہے، یہ بات بالکل الگ تھلگ ہے. اس بات کو نہ چھیڑیں. ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کو چھیڑیں. اگر آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ مجتہد کا قول مقلد کے لیے حجت ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، آپ اس کے لیے الگ بات کرنا، اس پر مناظرہ کر لیں گے. لیکن اصل میں اس لیے کہتا ہوں پہلے اس مطلب یہ کہ آپ اس سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. جو مناظرہ کیا ہے نا اس پر آمین مولانا مرشد سے لائے جگہ خیال کریں. مجھے آپ ہی نے فرمایا، آپ نے الزام دیا ہے. میں کہتا ہوں اتنی جلدی آپ نہ گرم ہوا کریں نا. میں کہتا ہوں یہ زبان استعمال نہ کریں. انہوں نے کوئی اس بات کیا، آپ ادھر دیکھیے گا مائک ذرا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث اہل حدیث کا دعویٰ ہے. ہم اس دعوے سے ہٹے نہیں ہیں. قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے اس کو ماننا قرآن و حدیث کو ہی ماننا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ بعینی قرآن و حدیث ہی ہے. استدلالً جو چیز ثابت ہوئی ہے اس کو بعینی قرآن و حدیث نہیں کہا جاتا ہے، لیکن وہ ثابت شدہ مسائل قرآن و حدیث سے ہی ہوتے ہیں. تو اجماع قرآن مجید سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اجماع قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے تو اس کا ماننا قرآن کو ہی ماننا ہوا. اجماع کا ماننا قرآن کو ہی ماننا ہوا، چونکہ اجماع قرآن سے ثابت ہے. اور اہل حدیث کے کتنے اصول آپ بتا رہے ہیں؟ 2، قرآن اور حدیث، اطیع اللہ اور اطیع الرسول. جب قرآن سے ثابت ہوا تو اطیع اللہ بھی ہوا، اطیع الرسول بھی ہوا. اس لیے کہ اللہ کا قرآن اللہ کا اور نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی. نازل شدہ کی تصدیق کرنا خود اس کی تصدیق ہے جس پر نازل ہوئی. تو قرآن و حدیث سے ہی اجماع ثابت ہے. قرآن و حدیث سے اس کا آپ اقرار کر رہے ہیں، اس لیے مجھے علیحدہ سے اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ انکار فرما میں دلیل دیتا آپ کو، بلکہ یقیناً دیتا، لیکن آپ انکار نہیں فرما رہے. اب دوسری بات سنیے گا، جو چیز اجماع جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جن مسائل پر اجماع ہے، جو مسائل اجماع سے ثابت ہیں، ان کے بارے میں یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ جناب والا علیحدہ سے اس کی قرآن و حدیث سے دلیل دو، کیونکہ قرآن و حدیث میں اجماع کی دلیل موجود ہے. جو مسائل اجماع سے ثابت، بات پوری ہونے دیجیے گا، بات پوری ہونے دیجیے گا، اس کے بعد کہیے گا. لیکن اجماع ثابت ہو، صرف محض اجماع کا دعویٰ کرتے کہ اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے، تو ایسے بات نہیں بنتی. اجماع کا بھی ثبوت درکار ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جس چیز پر چاہیں اجماع کا دعویٰ کر دیں کہ اس پر بھی اجماع ہے اور اس پر بھی، اور جب ہم اجماع کا ثبوت مانگنے لگ جائیں یا دلائل دینا شروع کر دیں کہ اگر اجماع ہے تو یہ دلائل کہاں سے آئے، تو پھر آپ پریشان ہو جائیں. ایسے اجماع نہیں ہوتا. میری بات سنیے، میری بات سنیے. فی الحال مجھے آپ کے تائید کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن آپ لوگوں کے تائید کرنے کا شکریہ، تائید کرنے کا شکریہ. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اہل حدیث کے ساتھ بیٹھ کر حق بات کو ماننے کی عادت پڑ گئی ہے. آگے سنیے، آگے سنیے. تو اجتہاد کی دلیل بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے. اجتہاد کی دلیل بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے. اب آئیے اس بات کی طرف. لغات سے تعریفات کرنا، اصول فقہ کا ذکر کرنا، اصول احادیث کا ذکر کرنا، ان تمام چیزوں پر امت کا اجماع ہے. آپ بتائیے کیا امت اگر لغت سے استدلال کرنا ناجائز ہوتا؟ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، پوری امت کا. جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ اپنی لغات میں کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں. ہر زبان میں قرآن کا بھی ترجمہ مل جاتا ہے، اور بہت سی زبانوں میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ترجمہ مل جاتا ہے تحریر شدہ. جہاں تک بات رہ جاتی ہے فعل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور اللہ کے قرآن کا ترجمہ کرنا، تو وہ دنیا کی ہر زبان پر مسلمان کرتے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں مسلمان کرتے ہیں. اگر سندھی مسلمان ہے تو سندھی میں کرتا ہے، بلوچی میں، بروئی میں، انگلش میں، فرنچ میں، اور جتنی زبانیں، پرتگالی میں جتنی زبانیں، ان تمام زبانوں میں اہل اسلام جو ہے قرآن و حدیث کا ترجمہ اپنی زبانوں میں کرتے ہیں. لہٰذا اس پر اجماع ہے. لغت سے اپنی لغت میں بیان کرنا اجماع ہے. ہمارے مولانا نے جو دلیل دی یہ اجماع کی اس دلیل سے دی کہ لغت سے تعریفات کا بیان کرنا یا لغت سے معانی کا بیان کرنا، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ جی نہیں اس پر اجماع نہیں ہے، فلاں دلیل کی وجہ سے، فلاں دلیل کی وجہ سے، تو پھر یہ دعوت ان کا اس سے دلیل دینا، لغت سے دلیل دینا غلط ہوگا. لہٰذا یہ غلط نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موضوع سے باہر ہمارے مناظر بالکل بھی نہیں نکلے، چونکہ آپ کو اصول سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ لوگ اصولوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ورنہ یہ سمپل سی بات ہے، اصولوں کے مطابق ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے مناظرے کے موضوع سے آپ نکل رہے ہیں. ہمارے مناظر صاحب نے اگر نکلنا ہوتا تو وہ احادیث نہ پڑھتے. باقی رہا مسئلہ دوسرا، تسلسل کی تعریف.
تو میں نے جن الفاظ میں آپ نے تسلسل کی تعریف بیان فرمائی، جن الفاظ میں دیوبندیوں کے صدر مناظر مولانا الیاس صاحب نے تعریف بیان فرمائی تسلسل کی کہ صدیق رضا تو یہ تعریف کرتا ہے، یا اہل حدیثوں کے صدر مناظر نے یہ تعریف کی، واللہ میں نے ان الفاظ میں تعریف بیان نہیں کی۔ ریکارڈ ایک منٹ ریورس کر سکتے ہیں آپ، ریورس کر سکتے ہیں آپ، بالکل ریورس کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر میرے یہ الفاظ ملیں گے کہ جو تعریف آپ نے کی تسلسل کی اس کے مطابق، جو تعریف آپ نے کی اس کے مطابق یہ الفاظ ملیں گے۔ اگر آپ اس مسئلے پر اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ بھلے ریورس کر رہے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، ریورس کر لیں، آپ نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ موضوع کو الجھایا جا رہا ہے، دیکھیے آپ اپنا بھی دعویٰ پڑھ لیجئے، ہمارا بھی دعویٰ پڑھ لیجئے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل ہے، اس کی دلیل ہمارے دعوے سے واضح ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں دعوے کو نہیں سمجھ نہ پا رہے، بلکہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ دعوے کو سمجھ نہیں پا رہے، چونکہ آپ سمجھ کے انجان بننا چاہ رہے ہیں، جسے مولویوں کی زبان میں کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ، تو یہ تجاہل عارفانہ سے کام نہ لیجئے، چونکہ بات ہمارے مناظر نے بڑی واضح لکھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس کا ترک اور ممانعت انٹو بریکٹ منسوخیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا چونکہ اب لہٰذا کا کیا معنی ہوتا ہے، میں اس کی بھی بیٹھ کر تشریح کروں، آپ حضرات کے لیے نہیں کرتا، عامت الناس کے لیے کرتا، آپ تو اہل علم حضرات ہیں۔ لہٰذا کے معنی ہوتا ہے اس وجہ سے، the reason is that، the reason is that، یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے، اس وجہ سے، لہذا اس وجہ سے، کس وجہ سے مولانا ذرا کان لگا کے سنیے گا، کس وجہ سے، پیچھے کا جملہ پڑھیے، کہتے ہیں اس کا ترک اور ممانعت، سر خاموشی کا، منسوخیت، ترک، ممانعت، منسوخیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ رفع الیدین آپ کی سنت متواترہ ہے۔ اگر آپ ہمارے ان تین دعووں کو توڑ دیں، پہلا دعویٰ ترک، دوسرا دعویٰ ممانعت، تیسرا دعویٰ منسوخیت، ان تین دعووں کو توڑ دیں، تب ان تین اصولوں کی وجہ سے، ان تین دلیلوں کی وجہ سے ہمارا دعویٰ قائم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متواتر عمل ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ پر سب سے پہلے کیا لازم ہے، ترک ثابت کرنا، ممانعت ثابت کرنا، منسوخیت ثابت کرنا، ان تینوں چیزوں کو آپ ثابت کریں گے یا ان میں سے کسی ایک کو، تب آپ اپنا دعویٰ ثابت کر سکتے ہیں کہ جی نہیں یہ مسلسل عمل نہیں ہے، جو مسلسل کی تعریف۔ دیکھیے ذرا غور سے بات سنیے گا، تسلسل کی جو تعریف آپ نے بیان فرمائی، نہیں چلائیں، تسلسل کی جو تعریف مولانا الیاس صاحب، تسلسل کی جو تعریف آپ نے بیان فرمائی، اس تعریف کی روشنی میں آپ پر لازم ہو چکا ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اپنے مناظر صاحب کو اگر وہ کسی حدیث پر نشان لگا کے لائیں، اگر وہ کوئی صحیح حدیث ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آج سے پہلے جو بندیوں کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ واقعی کسی صحیح دلیل سے، کسی صحیح حدیث سے، کسی حسن حدیث سے، جو عند المحدثین جمیع محدثین کے متفقہ اصولوں کے مطابق جو حسن یا صحیح حدیث ہو، وہ آج تک پچھلے دیوبندی تو نہیں لا سکے۔ اگر آپ کے اس مناظر نے کوئی کمال دکھایا ہو، وہ کوئی ایسی دلیل ڈھونڈ کر لایا ہو، تو وہ دلیل پیش کرے، اس دلیل کے پیش کرنے پر ہی آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا، ہمارا دعویٰ باطل ہوگا، ادروائز ہمارا دعویٰ ثابت ہے۔ اگر آپ ترک کی دلیل نہ دیں، یوں ہی بحث الجھاتے رہیں، آپ مجھ سے بحث کریں، میں آپ سے بحث کروں، تاکہ لوگوں کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے رسول کا عمل، میرے آقا محمد الرسول اللہ کا عمل، جن نے نماز سیکھی اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام سے اللہ کی وحی کی روشنی میں جو عمل کیا کرتے تھے، ان کا عمل لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے، کثرت سے احادیث سامنے نہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی کیا کرتے تھے، رکوع سے پہلے بھی کرتے تھے، رکوع کے بعد بھی کرتے تھے۔ یہ عمل اگر آپ واضح نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے چھپانے سے یہ عمل چھپے گا نہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آئینے کی مانند ہے، آئینے کی مانند، لاکھ چھپائے نہیں چھپے گی، دشمنوں کی سازش اسے کبھی نہیں چھپا سکتی۔ میں مختصراً بات یہی کہوں گا، میری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے مناظر کو، ہمارے مناظر کو اپنا وقت پورا کر، میری بات سنیے،
میری بات سنیے، میری بات سنیے، میری بات سنیے، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ ہمارے مناظر کو اپنا وقت پورا کرنے دیں، ہمارے مناظر کو اپنا وقت پورا کرنے دیں۔ پوری پوائنٹ بات یہی ہے کہ ہمارے مناظر کو اپنا وقت پورا کرنے دیں اور اس کے بعد اپنے مناظر صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کر حوصلہ دے کر یہ بات سمجھائیے کہ بیٹا ترک کی دلیل پیش کر دے، ورنہ آج ہمیشہ کی طرح آناف کا یہ دعویٰ باطل ثابت ہوگا جیسا کہ ہوتا آیا ہے۔ میری بات کو سمجھیں مولانا صدیق رضا صاحب، مولانا صدیق میری بات سنیے، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے مسئلے کی طرف سے صدر مناظر ہیں، میں اپنے حضرات سے صدر مناظر ہوں۔ جب میں آپ کو کسی بات کی طرف روکوں یا متوجہ کروں، آپ کا حق بنتا ہے میری بات سنیں، میرا حق بنتا ہے میں آپ کی بات سنوں، لیکن اگر ہم ٹو دی پوائنٹ پر تھوڑی تھوڑی بات کرتے رہیں گے تو وقت بچ جائے گا، اگر ہم لمبی تقریر کریں گے تو پھر بات اور ہوگی۔ لہٰذا اپنی بات پہ عمل کرتے ہوئے تھوڑی تقریر کیجیے۔ پھر آپ بول پڑے نا، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے، مجھے اس بات سے اتفاق، اللہ کرے آپ اس کو مان لیں۔ آپ نے کہا چونکہ اجماع اور قیاس قرآن سے ثابت ہے لہذا اجماع بھی دلیل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا اجماع بھی دلیل شرعی ہے اور قیاس بھی دلیل شرعی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ثابت ہے دلیل شرعی قرآن۔ اب میں سمجھتا ہوں اگر ریورس کریں ایسے الفاظ نہ ہوں میں تو ریورس کر لیں، اگر ریورس کیے ایسے نہیں الفاظ نہ میں ہوں سمجھوں گا میں نے غلط کہا، میں کہہ دوں گا مجھ سے غلطی ہو ریورس کریں، اگر ہو تو البتہ میرے ایسا نہیں کہا ہے، پھر یہ بات نہیں ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط خاموش رہیے۔ ایک منٹ میری بات سن لو نا، سن لو نا، یہ باتیں ثابت ہو جائے گا کہ آپ ہی نے غلط کہا ہے، بعد میں یہ ثابت ہوگا کہ آپ ہی نے غلط کہا ہے، میں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ چلیے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اجماع اور قیاس کا اجتہاد کو بھی آپ نے دلیل کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں الورس کر لوں گا، آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ میں کہتا ہوں مولانا دلیل سے یہاں مراد ہی دلیل شرعی ہے، یہاں دلیل سے مراد ہی دلیل شرعی ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، ایسی دلیل مراد نہیں جو شرعی نہ ہو۔ ہم دلیل کہیں گے اسے جو دلیل شرعی مجھے آپ کی بات پہ شک اس لیے ہو رہا ہے نا، اور ساتھ میں ہنسی بھی آ جائے مجھے بھی ہوگا، مجھے ہنسی بھی آئے گی، استعمال ہی نہیں کیا، میں نے اجتہاد کہا تھا۔ اور یہاں کیا لکھا، میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی نا، بات اگر آپ مختصر کریں گے نا بات بن جائے گی۔ آپ بھی مختصر اگر کریں۔ اجماع اور قیاس شرعی، ہم نے ہماری دلیلیں 4 ہیں اور آپ کی دلیلیں 4 ہیں، آپ قرآن کریم پیش کرتے رہیں، آپ حدیث مبارک پیش کرتے رہیں، یہ آپ کہہ دیں کہ اجماع مستقل دلیل ہے، ہمیں پھر کوئی اختلاف ہے اجماع بھی پیش کریں، لیکن یہ کہ اجماع مستقل دلیل ہے، اجتہاد مستقل دلیل ہے، جیسے قرآن و سنت دلیلیں ہیں ایسی 2 دلیلیں ہیں۔ اور آپ ریورس کر لیں، آپ ریورس کر لیں، آپ نے بات کہی ہے کہ جو بات اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہو اس پر مستقل قرآن حدیث کی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو ریورس کر کے سن لیں، جو بات اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہو آپ ریورس کر کے بے شک سن لیں کہ جو بات اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہو اس پر مستقل حدیث اور قرآن کی ضرورت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سن لیں اگر میں بات غلط کہتا ہوں، میری بات سن لیں پہلے۔ میں نے کتنی بات سنی ہے، میں نے صرف آپ سے گزارش کیا کہ ہماری بات بلا وجہ طول پکڑ گئی ہے۔ میں نے اتنی بات کی تھی کہ مولانا عمر صدیق صاحب حوالہ پیش کرنے لگے تھے کہ امر مقلد ہو، مقلد کے ہاں وہ حجت اور دلیل کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا مقلد کے لیے دلیل کیا ہے، بات سن لیں مولانا، مقلد کے لیے حجت کیا ہے، یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ ہمارا مناظرہ آج ہے رفع الیدین کے موضوع پر، آپ اپنے مناظر کو پابند کر دیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے رفع الیدین سے متعلقہ دلیلیں پیش فرماتے رہیں۔ میں اپنے مناظر سے گزارش کروں گا ادھر ادھر جانے کی بجائے یہ اپنے موضوع کے مطابق دلیلیں دیتے رہیں، ہم ادھر ادھر بات نہ کریں۔ میری بات سننا دیکھیں نا مولانا، آپ نے کتنے آپ نے دعوے کیے، آج تک دیوبندی ثابت نہیں کر سکے، حنفی نہیں کر سکے، دعویٰ باطل ہے آئندہ ہوگا۔ میں نے ابھی تک ایسی زبان ایسا لہجہ میں شروع نہیں کر رہا کہ دعویٰ باطل ہے تم نہیں ثابت کر سکے، کوئی نیا دیوبندی آ گیا فلانوں سے نہیں ہوا، نیا دیکھیں گے۔ مولانا میں کہتا ہوں یہ سفید کی خطابت کی تقریریں ہوتی ہیں، یہ مناظرے کی زبان نہیں ہوتی۔ میں اتنی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مناظرے کو مناظرے کی حد تک رکھیں۔ میں بھی الحمدللہ اگر اس دلیلوں کی تقریر شروع کریں گے نا تو بات بالکل الجھ جاتی، بات صرف مختصر سی ہے۔ آپ اپنے مناظر کو پابند کریں، میں اپنے مناظر کو پابند کروں، آپ کا مناظر آپ کے دعوے کے مطابق دلیل دیتا رہے، میرا مناظر آپ کے مناظر کی دلیل کا جواب دے اور اپنی دلیل پیش کرے، وہ اس کا جواب دے۔ بس ان کو پابند کریں کہ ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ بات اپنی شروع کریں، ادھر ادھر نہ جائیں۔
دیکھیے میں مختصر بات کروں گا. آپ نے اگرچہ مختصر کی نصیحت فرما کر بھی اچھی خاصی لمبی تقریر کی لیکن میں مختصر ہی کروں گا. آپ نے یہ جو کہا نا کہ اجماع اور اجتہاد کی بات کی آپ نے, دیکھیے میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ الفاظ کہے تھے آپ نے اس کو چھوڑ دیں. میں اتنی بات کہہ رہا ہوں آپ اپنے میری بات سنیے, میری بات سنیے. میں نہیں سنتا, میں نے کہا ایک بات طے کریں آپ اپنے مناظر کو بند کریں. میں کو بات کروں بس. میں مختصر سی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مناظر نے جو عمل مطلب والا قول پیش کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے مناظر نے کہا تھا کہ آپ کے نزدیک یہ حجت ہے, آپ کے نزدیک یہ حجت ہے, وہ حجت ہے, اور رفع کی بحث سے ہٹ کر حجتوں کی بحث پر آئے تھے, ریکارڈ موجود ہے. تب ہمارے مناظر نے عمل مقلد والا قول پیش کیا. اگر آپ کے مناظر یہ حجت اور وہ حجت نہ کرتے تو ہمارے مناظر کو بھی ضرورت نہ پیش آتی کہ وہ یہ قول پیش کرتا. آپ نے جو بات کہی وہ بڑی بہترین کہی کہ بات کو سمیٹتے ہوئے رفع الدین پر آئیے, رفع الدین پر آئیے اور اپنے اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیجیے. ہمارے مناظر کا وقت شروع کیجیے, بقایا وقت شروع کیجیے. آپ نے خود کہا اس بحث کو چھوڑیں, آپ اس بحث کو چھوڑ کر رفع الدین پہ آ جائیں, رفع الدین پر آ جائیں. 5 منٹ 5 سیکنڈ رفع الدین پر تو آپ ہیں جس پر میں آپ کو لا رہا ہوں, الجھائیں بھی آپ اور آپ ہی ہم دیکھیں مولانا آپ وسلم علی رسول کریم. یہ میرے بھائی نے پہلی ٹرم میں ایک حدیث پیش کی تھی, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. تو اس کی سند پیش کرے کہ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر پیش کی ہے. تو میں اپنے بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس حدیث کی سند پیش فرمائے, صحیح سند پیش فرمائے. پھر اس کے بعد میرے بھائی نے کہا کہ سنت متواترہ کی جو تعریف ہے آپ قرآن حدیث سے پیش کریں. میرے صدر مناظر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماع اور قیاس یہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے محتاج ہیں. قرآن اور حدیث جو ہے یہ کسی اور دلیل کے محتاج نہیں, یہ تو خود دلیل ہے. قرآن بھی دلیل ہے, محمد رسول اللہ کا فرمان بھی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا یہ ان کا مطالبہ نہیں, یہ مغالطہ ہے سنت متواترہ کی تعریف قرآن اور حدیث سے طلب کرنا. اسی طرح پھر انہوں نے یہ جو بعض کو جا کر پہلے جو پہلا موضوع ہے, پہلا حصہ ہے, اس کو پردے میں ڈال دیا, اوجھل کر دیا. وہ یہ ہے کہ آج رفع دین کرنے اور نہ کرنے پر بحث نہیں ہوگی بلکہ رفع دین کے تواتر متواتر ہونے پر بحث ہوگی. میرے بھائی اگر یہی بات تھی تو آپ نے یہ پھر دعویٰ لکھنا تھا کہ نماز میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین سنت متواترہ نہیں ہے, تاکہ سنت متواترہ اور سنت متواترہ ہونے نہ ہونے پر بحث ہوتی. یہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کا ترک ثابت ہے. یہ آپ کا دعویٰ ترک ہے. پھر اس کے بعد یہ بات میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرے بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ رفع الیدین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رفع الیدین کو آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ منسوخ سمجھتے ہیں رفع الیدین کو, کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں چھوڑ دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی عمل پر ہوئی ہے جس طرح کہ آپ کے صدر مناظر نے یہ تعریف فرمائی ہے. پھر اس کے بعد آپ اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ منسوخ ہو گئی ہے تو یہ منسوخ سے پہلے جو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا ہے وہ کس دلیل سے کرنا رفع الیدین آپ تسلیم کرتے ہیں؟ منسوخ سے پہلے, دعوی نسخ سے پہلے جو آپ یہ تو جب دعوی نسخ آیا تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین کیا ہے. اگر آپ دعوی عدمیت کا نہ بولیں, آپ منسوخیت کا کریں, موقف اپنائیں, تو میں یہ آپ سے سوال کروں گا منسوخیت سے پہلے کس حدیث کی بنیاد پر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے؟ اور پھر اس کے بعد میں یہ سوال کروں گا کہ یہ رفع الیدین کا جو نسخ ہے یہ کس سن میں ہوا ہے؟ میرے بھائی میں نے اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اور 7 کتنا ہوتا ہے؟ 6 اور 7 13 حدیث پیش کی ہیں. مالک بن حویرث فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو رفع دین کرتے اور اپنے کانوں کے برابر تک رکوع کرتے اور رفع دین کرتے کانوں کے برابر تک, رکوع سے سر اٹھاتے فقال سمی اللہ لمن حمدہ رفع دین کرتے فعل مثل ذلك. اسی طرح حدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. یہ میں نے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہیں. یہ 8 اور 6 14 حدیث.
اب اس کے بعد 15ویں حدیث سنیں. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا عفان حدثنا حمام حدثنا محمد بن جہادہ حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن ابي وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف حمام حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں نے پہلی ٹرم میں بھی گزارش کی تھی کہ آج صرف رفع دین کے ثبوت رفع دین پہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بات سیدھی سمجھنے والی ہے, سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. علیحدہ بات ہے اللہ پاک نے کسی کے دلوں پہ پردے نہ ڈالے ہوں, وہ الگ بات ہے. بات ثبوت رفع دین پر نہیں ہے, بات یہ ہے آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ رفع دین متواتر ہے, سنت متواترہ ہے, اور سنت متواترہ کی آپ نے تعریف نہ قرآن سے کی نہ حدیث سے کی, بلکہ دیوبند کے ایک عالم کی لغت کی کتاب سے آپ نے تعریف کی ہے کہ سنت قول فعل تقریر کو کہتے ہیں اور متواترہ مسلسل عمل کو کہتے ہیں. تو میں نے اس پر آپ پہلی ٹرم میں 3 سوال کیے تھے کہ سنت کی تعریف کر دیں قرآن و حدیث سے, آپ نے ابھی تک نہیں کی. ٹھیک ہے جی. دوسرا اعتراض جو آپ نے باتیں کی میں نے وہی عرض کیا, میں نے دائیں بائیں کے اعتراضات نہیں کیے. آپ نے کہا تھا 2 رکعت والی نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے والا ہم رفع دین دکھائیں گے, 3 اور 4 رکعت والی نماز میں اذا قام من الرکعتین والا بھی رفع دین دکھائیں گے. اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے یہ جو قید لگائی ہے 2 رکعت والی میں, صدر مناظر صاحب آپ اپنے مناظر کو پابند کیجئے کہ یہ غلط بیانی سے کام نہ لیں, چونکہ اب تک ہمارے مناظر نے یہ الفاظ نہیں کہے. ہمارے ٹائم روک دیجیے گا, ہمارے مناظر نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ میں یہ الفاظ دکھاؤں گا کہ 2 رکعت والی نماز میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا عمل, پہلے ان کی بات پوری طرح سے سمجھیں, انہوں نے ان الفاظ میں نہیں کہے جو مولانا دہرا رہے ہیں, مولانا آصف صاحب. انہیں چاہیے کہ وہی الفاظ دہرائیں, ادروائز غلط بیانی ہو جائے گی, ان کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہیں. یہ بات اور ریکارڈ پر موجود ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا عمل 1 رکعت پر بھی ہے, 2 رکعت پر بھی ہے, 3 رکعت پر بھی ہے, 4 رکعت پر بھی ہے. اگر ہم نے کوئی ایسی روایت دکھائی جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے تھے, تو وہ بھی ہمارا عمل ہی ہے. اس لیے کہ ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں, 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں, تو وہ بھی ہمارا عمل ہی ہے. انہوں نے کسی مخصوص نماز کا نام نہیں لیا, کسی مخصوص رکعت کا ذکر نہیں کیا, صرف یہ کہا اگر ہمیں 3 مقامات پیش کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا عمل ہے, چونکہ ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں اور 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں, 3 بھی پڑھتے ہیں. اگر ہم اس قوم میں رکعتین دکھاتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا عمل ہے, اس لیے کہ ہم 3 بھی پڑھتے ہیں تو 3 رکعت, جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے. لہٰذا ان کو پابند کیجیے کہ ایسے الفاظ نہ کہیں. آپ نے بات غلط سنی. آپ نے فرمایا کہ ہمارے مناظر نے نماز کا نام نہیں لیا تھا, آپ کے مناظر نے فجر کی نماز کا نام لیا تھا, وطر کا نام نہیں لیا تھا. آپ نے پھر میری بات نہیں سمجھی. میں نے یہ کہا کہ فجر کی نماز میں رفع دین کتنی اور وطر کی اتنی, ہم نے کہا رکعت کا ثبوت دیا تھا کہ 2 رکعت جیسے فجر بطور مثال آپ کیوں بول پڑتے ہو, بطور مثال. میری بات تو سن لو. آپ کب بات سنتے ہیں؟ وہ بات میں کہ تو میری بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے. میں نے گزارش کیا, میں انشاءاللہ بات میں میری کرتا, چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ نے بات غلط فرمائی ہے کہ آپ کے مناظر نے کسی نماز کا نام نہیں لیا. فجر کا نام بھی لیا تھا, وطر کا نام بھی لیا تھا, دونوں نمازوں کا نام لیا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمائی ہے کہ ہم نے لکھا ہے کہ اپنے عمل پر, یہ ہمارا عمل ہے. اس کا مطلب جب آپ کا عمل فجر کا بھی ہے, ظہر کا بھی ہے, 3 کا بھی ہے, 1 کا بھی ہے نا, اور شرط نمبر 7 میں لکھا ہے کہ آپ وہ حدیث سنا جو آپ کے عمل پر پوری اترے, تو جیسا عمل ہے ویسی حدیث سے ہمارے مناظر اتنی بات کی, یہ بات غلط نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اب جس طرح یہ بات ہے ہوگی کہ بھی آپ نے اپنے عمل پر دلیل پیش کرنی ہے کہ اگر فجر کی نماز ہو تو اس میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع دین آپ دکھائیں گے, اور اگر وطر کی نماز ہو یا 3 رکعت مغرب یا عشاء کی 4 رکعت ہو تو اس میں آپ اذا قام من الرکعتین دکھائیں گے. اب یہ بات کون متعین کرے گا کہ یہ نماز فجر کی, یہ جو حدیث ہے یہ فجر کے متعلق ہے, یہ جو حدیث ہے یہ وطر کے 3 رکعت کے متعلق ہے, اور یہ جو حدیث ہے یہ 4 رکعت عشاء کے متعلق ہے, یہ کون متعین کرے گا؟ اب
آپ کے نزدیک کیونکہ دلائل آپ کہتے ہیں جو دلائل شرعی ہیں وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، یہ آپ کے ہاں دلائل شرعی ہیں، کیونکہ رفع دین کا مسئلہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث فجر کے متعلق ہے، یہ آپ دلیل شرعی سے ثابت کریں گے۔ اجماع اور قیاس آپ کے ہاں دلیل شرعی نہیں ہے، اجماع اور قیاس آپ کے ہاں دلیل شرعی نہیں ہے، یہ آپ نے بات فرمائی تھی، لہٰذا یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو آپ اسی سے ثابت کریں گے۔ سنت کی تعریف آپ، میرا سوال پھر وہی میں دہرا دیتا ہوں، اور سنت کی تعریف ایک تو نہیں کی، اور دوسرا سوال بتایا نہیں کہ یہ حدیث 2 رکعت فجر کے متعلق ہے، یہ ظہر کے متعلق ہے، یہ 3 رکعت مغرب کے متعلق ہے، اور 1 رکعت وتر کا بھی تذکرہ نہیں آپ نے فرمایا۔ اور تیسری بات آپ نے جو میرا سوال تھا ابھی تک ان دونوں سوالوں کا کوئی جواب نہیں آیا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ صحیح بخاری کی صحت پر اجماع ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ میرے 3 سوال ہیں، ابھی تک آپ نے اس کا اجماع ہونا نہ قرآن سے ثابت کیا نہ حدیث سے ثابت کیا، یہ 3 باتیں۔ اب میرے ہاتھ میں صحیح بخاری جلد اول صفحہ 114 ہے، اور دوسری بات اور چوتھا میرا یہ سوال آپ پر یہ ہے کہ آپ نے جو روایات پڑھی تھیں اس میں صرف ثبوت کا ذکر ہے کہ حضور نے کیا، لیکن آپ کا دعویٰ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت تواترن کیا، سنت متواترہ ہے، یعنی حضور نے تسلسل اور لگاتار کیا۔ آپ کی احادیث سے اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے ہمیشہ کیا۔ اب یہ میرے 4 سوال آپ پر قرض ہیں، میں نے آپ کو گنائے ہیں۔ میرے سامنے صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 114 ہے، اس میں حدیث ہے قال حدثني ليس عن يزيد بن ابي حبيب يزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الصادعي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى الى آخره۔ اس میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو جانتا ہوں۔ پھر ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کر دکھائی۔ اب یہ جو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز پڑھ کے دکھائی، اگر یہ تو واقعی نبی والی نماز ہے تو پھر تو ان کا کہنا درست ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی نبی پر جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب اگر یہ نماز نبی کی نہیں ہے تو نبی کی طرف منسوخ کرنا درست نہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی نماز کیا بتلائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے شروع نماز میں رفع دین کیا اور پوری نماز کا طریقہ بتلایا، اور کہیں رفع دین کا ذکر نہیں فرمایا۔ احناف بھی اسی مسئلے پر عمل کرتے ہیں کہ شروع نماز میں ہی رفع دین کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں صحیح ابن خزیمہ جلد اول صفحہ 324 سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه فاذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها واستقبل باطراف اصابعه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى الى آخره۔ اس میں بھی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ذکر فرمایا، اور اس میں بھی شروع نماز کی رفع دین کا ذکر، باقی کہیں اور رفع دین کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور اس کے آگے صحیح ابن خزیمہ صفحہ 308 پہ روایت موجود ہے، اجتماع ناس من الانصار کہ انصار کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، فیہم سہل بن سعد، اس میں سہل بن سعد بھی تھے، ابو حمید سعدی بھی تھے،
सादी भी थे और अबू हुसैन सादी भी थे, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज का जिक्र फरमाया। तो हज़रत अबू हुमैद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज को जानता हूँ। फिर उन्होंने नमाज पढ़ के बतलाई कि हुजूर नमाज कैसी पढ़ते थे, तो उन्होंने तकबीर कही, पहली तकबीर कही और रफ़ा-ए-दैन किया और पूरी नमाज पढ़ के बतला दी, कहीं इसके बाद रफ़ा-ए-दैन नहीं किया। ये भी अहनाफ का मसलक है। फिर अल्फाज पढ़ेंगे, ये अल्फाज दिखाएं जो आपने मुनाज़िर अपनी जगह में बात करेगा। आगे क्या लिखा है, सारी कौम ने कहा हाकज़ा कानत सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही नमाज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी कि हुजूर शुरू नमाज में रफ़ा-ए-दैन किया, इसके अलावा कहीं उन्होंने जिक्र नहीं फरमाया। अब सही इब्ने हब्बान मेरे हाथ में मौजूद है, इसकी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 172 है। इसमें इमाम इब्ने हब्बान रहिमहुल्लाह एक उन्वान कायम करते हैं, उन्वान में यही है वनफ़ी रवी, उसमें क्या फरमाते हैं, काना जालिसन मा नफर मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अबू हुमैद साअदी जी अना अहफ़ज़ुकुम लिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइतु इज़ा कब्बरा जारा यदैहि हज़्व मनकिबैहि, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम शुरू नमाज में रफ़ा-ए-दैन करते, इसी तरह पूरी नमाज बतलाई, लेकिन कहीं रफ़ा-ए-दैन जिक्र नहीं फरमाया। शुरू नमाज में जिक्र अब सही इब्ने मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा मेरे हाथ में मौजूद है, इसकी जिल्द अव्वल सफ़ा 264 है। इसमें इमाम इब्ने अबी शैबा रहिमहुल्लाह अपनी सनद से इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के उस्ताद मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, इसमें क्या लिखते हैं, हद्दसना अबू बकर क़ाल हद्दसना इब्नु उयैना अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबीही क़ाल राअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह सलात रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़ी मनकिबैहि, कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने राक़े दो जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, इज़ा इफ्ततह सलाता, जब नमाज शुरू की, रफ़अ यदैहि, तो उस वक्त रफ़ा-ए-दैन किया। और इसी तरह अल-मुदव्वनातुल कुबरा में मौजूद है अन मालिक अन इब्न शिहाब अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन अबीही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़अ यदैहि हज़्व मनकिबैहि इज़ा इफ्ततह तकबीर लिस्सलाति। वकील अन सुफयान सौरी अन आसिम अन अब्दुर्रहमान इब्न अस्वद अन अस्वद व अलकमा क़ाल अब्दुल्लाह इब्न नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाई ने एक हदीस पढ़ी थी, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। ये हदीस मेरे भाई ने पढ़ी है। अपने इब्तिदा में मैंने कहा है कि इसकी सही सनद पेश फरमाएं। मैं कहता हूं कि इसकी सही सनद पेश फरमा दें, इसकी सही सनद पेश फरमा दें, ये मेरा आपसे मुतालबा है। उसके बाद मेरे भाई ने रिवायत पेश की है सही बुखारी से, और वही रिवायत इब्ने खुज़ैमा, इब्ने शैबा मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा और इब्ने बान, ये 4 किताबों से अबू हुमैद अस्साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस पेश की है। अब मेरे भाई ने दावा क्या किया था, दावा किया था, ये दावा लिखा हुआ है। मेरी इंशाअल्लाह रहमान जितनी भी रिवायात आपने सुनी है और जितनी सुनेंगे वो दावे के मुताबिक होंगी इंशाअल्लाह। और दावा इन्होंने क्या लिखा है, नमाज में रुकू जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकत के आगाज में रफ़ा-ए-दैन का तर्क साबित है, लेकिन अपने दावे पर तर्क वाली अब तक हदीस नहीं सुना सके। अल्लाह की कसम, ये अहले हदीस तालिब इल्म पे शेर कोई करता है कि वक्त खत्म हो जाएगा, सूरज अपनी जगह छोड़ देगा, क़यामत आ जाएगी और अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद करीम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक सही हदीस आप पेश नहीं कर सकते कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने नमाज शुरू करते वक्त, रकू जाते हुए, रकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ा-ए-दैन छोड़ दिया। और जो मेरे भाई ने हदीस पेश की है उस हदीस में फरमाते हैं जिक्र नहीं, पहली का जिक्र है, बाकियों का जिक्र नहीं। इन्होंने खुद मान लिया जिक्र नहीं।
بات ترک کی ہے، عدم ذکر کی نہیں، اور یہ مسلمان قاعدہ ہے، عدم ذکر سے عدم شے مستلزم نہیں۔ اور اس حدیث میں ہاتھ کہتے ہیں نبی کی نماز کا صحابی نے نقشہ کھینچا، صحابی نبی پر جھوٹ تو نہیں بول سکتا، تو اس حدیث میں ہاتھ باندھنے کا کہاں پر ذکر ہے؟ تو ذرا مجھے ہاتھ باندھنے کا ذکر نکال دے۔ اور پھر اس کے بعد قرات کا کہاں پر ذکر ہے؟ قرات اور نماز کی تسبیحات مجھے اس حدیث میں سے نکال کر دے۔ نہ تسبیحات ہے، نہ قرات ہے، اور نہ ہی ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے۔ آپ کہیں گے ہاتھ باندھنے کا ذکر دوسری حدیث میں ہے، میں بھی کہوں گا رفع دین کرنے کا ذکر پیغمبر محمد رسول اللہ کی دوسری حدیث میں ہے۔ آپ کی دلیل کب پڑے گی؟ جب آپ ہاتھ باندھنے کا ذکر اس حدیث میں سے نکال کر دکھائیں گے، آپ قرات کا ذکر اس حدیث میں سے نکالیں گے، آپ تسبیحات کا ذکر اس حدیث میں سے نکالیں گے۔ اب پہلے صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیح ابن حبان، اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے کندھوں کے برابر، جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے رفع دین کرتے، اور اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے۔ وقال سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد کہتے۔ وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور سجدوں میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم رفع دین نہ کرتے۔ ابن عمر کی حدیث سنائی، وائل بن حجر کی حدیث سنائی، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیثیں میں نے سنائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ ابو حمید الساعدی کی جو آپ نے حدیث سنائی ہے، یہ ابو حمید الساعدی، یہ ان کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اخبرنا ابراہیم بن علی الحزاری بساریۃ قال حدثنا عمرو بن علی الفلاس قال حدثنا یحییٰ بن سعید القطان عن عبد الحمید بن جعفر۔ یہ عبد الحمید بن جعفر کون ہے جن کے متعلق علامہ علی نے لکھا ہے کہ حسن، یہ سکہ ہے، اور علامہ ذیلی نے لکھا ہے یہ حسن درجے کا ہے۔ یہ عبد الحمید جعفر ہے، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔ پھر اس کے بعد سنے قال حدثنی محمد بن عمرو بن عطا عن ابی حمید قال سمعته فی عشرۃ من اصحاب النبی احدهم ابو قتادہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ میں یہ موجود ہیں، ابو قتادہ بھی تھے۔ کہتے ہیں ابو حمید انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ، میں رسول اللہ کی نماز کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا یار ما کنت اقدمنا له صحبتا ولا اکثرنا له تبعتا، یا تیرا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا زمانہ سے زیادہ نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا اتنا ساتھ ہے، تو کس طرح اللہ کے پیغمبر کی یہ صحابی کو کہہ رہے ہیں ابو حمید صحابی ہیں، دوسرے بھی صحابہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پر ٹھیک ہے پیش کر ہم پر اللہ کے پیغمبر کی نماز۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر اذا قام الى الصلاۃ استقبل القبلۃ ورفع یدیہ، جب اللہ کے پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہوتے قبلہ کی طرف منہ کرتے، رفع دین کرتے، اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے۔ پھر اسی طرح جب رکوع کرتے اللہ اکبر کہتے، رفع دین کرتے، اور اسی طرح وقال سمی اللہ لمن حمیدہ ورفع یدیہ، جب رکوع سے کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو رفع دین کرتے۔ اور جس حدیث کو آپ نے عدم ذکر سے نہ کرنے کی ترک کی دلیل بنایا ہے، یہ وہی صحابی ابو حمید الساعدی ہے، یہ وہی ابو حمید الساعدی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا صحابی، اہل حدیثوں کا یہ تارا، اہل حدیثوں کا امام، اللہ کے پیغمبر کی سنت بیان کرتا ہے۔ نبی محمد کریم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے، اور پھر اسی طرح کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اذا قام من الرکعتین، اللہ کے پاک پیغمبر جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے رفع یدیہ، رفع دین کرتے۔ اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے میں 4 مقامات والی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ دعویٰ میں شرط تھی اپنے عمل کے مطابق، ہمارا عمل 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت سنتے جائیں عمل کے مطابق حدیث سے، اور جائیں چیلنج بعد میں دیتے جائیں۔ اخبرنا ابو عروبہ بہران حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبید اللہ بن عمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه، اللہ کے پاک پیغمبر جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب رکوع کرتے رفع دین کرتے، فاذا قال سمع الله لمن حمده، جب سمع الله لمن حمده کہتے رفع دین کرتے، واذا
قام من الرکعتین رفعہما الی منکبیہ. اللہ کے پاک پیغمبر جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر رفع دین کرتے. یہ ابن حبان آپ نے جو ابن حبان سے حدیث پیش کی میں نے پیش کی ہے, اور اللہ کے پیغمبر کی اسی صحابی سے رفع دین پیش کی ہے. اور 4 مقام ہے ابو حمید الساعدی سے, اور 4 مقام ہے اللہ کے پاک پیغمبر پیارے صحابی عبداللہ بن عمر سے. اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے. پھر حدیث سنے اخبرنا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ, یہ ان کے استاد ابن خزیمہ کہتے ہیں مجھے میرے پیارے استاد صحیح ابن خزیمہ والے نے حدیث سنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عبداللہ سنانی نے حدیث سنائی. قال حدثنا معتبر بن سلیمان قال سمعت عبید اللہ ابن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة. اللہ کے پاک پیغمبر جب نماز میں داخل ہوتے رفع دین کرتے, جب رکوع کرتے رفع دین کرتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. اللہ کے پاک پیغمبر 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ رفع دین. اور یہ دیکھو اہل حدیث کا عمل ہے. دعوے میں عمل لکھا ہوا ہے, دعوے میں یہ نہیں لکھا ہوا فجر کی رکھتے. میں نے تو سمجھایا کہ ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جس طرح فجر ہے, جس طرح نوافل ہے, تحیۃ المسجد ہے, تراویح ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ حدیث میں یہ ہے. میں نے اپنے عمل کی وضاحت کی ہے نمازوں کے ذریعے. یہ سوال باطل ہے, اللہ کے پاک پیغمبر سے میں نے پیش کیا ہے. نماز کے شروع میں رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, اور تیسری رکعت کے شروع میں. یہ اہل حدیث کا عمل ہے, اہل حدیث کا نہیں. یہ صحابہ کا ہے, صحابہ کا نہیں. یہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں سنتے جاؤ اللہ کے پاک پیغمبر کی. یہ اہل حدیث ہے. فلانت ربنا اعداد رمل علی من رد قول رسول اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو رسول کے قول کو رد کرتا ہے ریت کے ذرات کے برابر اس پر لانتے ہو. حدثنا ابو جعلہ قال حدثنا ابراہیم بن الحجاج کہتے ہیں قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جہادہ قال حدثنا عبد الجبار بن وائل. یہ وائل بن حجر ہے, کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. جب آپ نماز میں داخل ہوئے رفع یدیہ, آپ نے رفع دین کیا, پھر آپ نے بکل مار لی. ثم ارتحف فادخل یدہ فی ثوبہ, بکل میں اپنے ہاتھ داخل کیے. فاخذ شمالہ بیمینہ, ہاتھ باندھے. پھر اس کے بعد ہے فاذا اراد ان یرقى اخرج یدیہ ورفعہما. میرے پاک پیغمبر نے چادر سے کملی سے ہاتھ نکالے اور ہاتھ نکال کے رفع دین کیا. ثم رکع, پھر رکوع کیا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ, جب رکوع سے سر اٹھایا رفع دین کیا. ثم وضع وجهه. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. میں نے شروع میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ کوئی وعظ اور تقریر کی مجلس نہیں ہے کہ ہم خطیبانہ رنگ میں گفتگو کریں, ٹھیک ہے جی, اور ہمیں حرج بھی کوئی نہیں ہے اس بات پر, آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ رفع دین سمجھ میں آ جائے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج صرف ثبوت رفع دین پر مناظرہ نہیں ہونا, مناظرہ اس بات پر ہونا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا. اہل حدیث حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ رفع دین کرنا سنت متواترہ ہے, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلسل سے کیا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے 15-16 حدیثیں پڑھی, کسی ایک حدیث میں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع دین کیا. اب ہم یہ تو کہیں گے کہ انہوں نے حدیث پڑھی, ماشاءاللہ ان کو حدیث پڑھنے کا ثواب ملا, لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا دعویٰ ثابت ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے دعوے کے مطابق دلیل نہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھی آپ نے جو ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں تو باقی کی نفی نہیں ہے, باقیوں کی نفی نہیں ہے. یہ روایت میں نے اسی لیے پڑھی تھی تاکہ ایک ضابطہ اور قانون سامنے آ جائے. ماشاءاللہ وہ بھائی نے بڑے عمدہ انداز میں بتلا دیا کہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے, کہ ایک چیز کا ذکر نہ ہو. کہتے جی وہاں تو یہ ذکر ہے ہی نہیں کہ حضور نے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا ہی نہیں, وہاں تو یہ ذکر نہیں ہے.
تو اسے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک چیز کا ذکر نہ ہو وہ چیز ہے ہی نہیں. تو الحمدللہ ماشاءاللہ اس اصول کو منوانے کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی. الحمدللہ آگے ہم حدیثیں پڑھیں گے کہ حضور نے شروع نماز میں کہ اس کے علاوہ کہیں کیا ہی نہیں. بہت اچھے. اب میری یہ سنیں کہ انہوں نے من طریقے نافع حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی ہے تو جز رفع دین میرے ہاتھ میں موجود ہے, صفحہ 70 ہے. اگر یہی اصول ہے کہ ایک چیز کی نفی, ایک چیز کا عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے, تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ بھی ثابت ہے. وزادہ وکیعٌ عن عمری عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یرفع اذا رکع و اذا سجد, کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کا عمل نقل کرتے ہیں کہ حضور رکوع جاتے بھی حضور نے رفع دین کیا اور جب سجدہ کرتے اس وقت بھی رفع دین کرتے. تو یہ رفع دین والا عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری بات مصنف ابن ابی شیبہ روایت ابن القاسم لے وقت روکا ایک منٹ. آپ سے پہلے محترم مالک میں روایت یہاں پڑھی تھی نا؟ ہاں جی کون سے یہ نکالی جو یہ محمد میں بھی ہے وہ لائیے روایت ابن القاسم. ہاں یہ روایت ابن القاسم لیجئے گا, وہ دیجئے. وہ کتاب دیجئے گا, سند بھی ہے, امام بخاری کی تصحیح بھی ہے, کوئی بات نہیں ہے. اتنی دیر لگا دی اپنے کتاب دینے میں, اتر دی ہو یا بتا رہے ہیں ان کو کیا نکال لیں گے. یہ جزاک اللہ. ہم پڑھتے ہیں اپنی ٹرن میں, آپ کریں اپنا کام. ہو گیا. میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, جلد اول صفحہ 266. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن فضیل عن عاصم بن کلیب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال رأيته يرفع يديه في الركوع والسجود فقلت له ما هذا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الركعتين كبر ورفع بيديه. 266. جی جی ایسے ٹائم نہ ضائع کیا, سن لیا کریں پہلے. اس میں بھی یہ بات ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جب رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اس وقت بھی رفع دین کرتے, تو یہ بھی سجدوں کا رفع دین ہے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک صدر مناظر, جناب صدر مناظر اپنے مناظر سے کہیے اپنا دعویٰ غور سے پڑھیں. بالکل غلط طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے, سجدوں کی رفع دین موضوع سے خارج ہے. دعوے میں انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ جواب دعویٰ اہل سنت احناف دیوبند کا دعویٰ نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کا ترک ثابت ہے. بس آپ نے اسی پر بات کرنی ہے. سجدوں کی رفع الیدین موضوع سے غیر متعلق ہے, موضوع سے غیر متعلق بات کرنا شکست کی دلیل ہے. یہ بھی شاید میں لکھا ہوا ہے. ابھی سے شکست کے لیے تیار ہو گئے, اتنی جلدی ہار نہ مانیے, موضوع پر رہیے. خبردار اپنے مناظر کو تنبیہ کیجئے, خبردار سجدوں کے رفع الیدین کی دلیل نہیں پڑھنی, اس میں ٹائم پاس نہیں کرنا. اگر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو دکھائیے. سجدوں کی دلیل ضعیف روایات میں ٹائم پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, موضوع غور سے پڑھے. موضوع سے نکلنا شکست کی دلیل ہے. اگر آپ کے مناظر نے آئندہ کوئی سجدوں کے روایت کی دلیل پڑھی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن دیں گے نہیں. مناظرہ ختم ہوگا, آپ کے مناظر کی شکست ہوگی اور آپ کی بھی شکست ہوگی. دیکھیں مولانا ایک منٹ, آپ نے بڑی معقول بات کی, خوشی ہے کہ آپ لائن پر چڑھ گئے الحمدللہ. ایک منٹ میں پورا کرتا ہوں. مولانا ذکر رضا سن تو صحیح. جی جی آپ کے مناظر نے یہ کہا تھا کہ عدم ذکر دلیل ہوتی ہے عدم وجود کی.
عدم ذکر آپ نے کہا جب ذکر نہیں ہے تو آپ جو ابو حمید ساعدی کی میری بات تو سن لو، ابو حمید ساعدی کی آپ روایت پڑھ رہے ہیں اس میں شروع کا ہے تو باقی کا نہیں ہے، ہم نے پڑھا اس میں فلاں ہے تو باقی کا نہیں ہے. میری نسبت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر کریں پھر مجھے لگتا ہے جیسے مجھ میرے ساتھ وہ آپ نیچے دیکھتے ہیں، میں پھر آپ کو دیکھ لوں گا. بولے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مناظر نے جو بات کی تھی نا، ہمارے مناظر نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع دین فرماتے ہیں، نماز نکل گئی اور کہا جی حضور نے شروع میں کیا اور باقی میں نہ کرنا اس حدیث میں تذکرہ نہیں عدم ذکر ہے. تو آپ کے مناظر نے فرمایا کہ جیسے اس میں آگے کا عدم ذکر ہے تو جو بخاری کے ہم نے فلاں روایت پر اس میں باقی کا بھی عدم ذکر ہے. ہمارے مناظر نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے عدم ذکر نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر سے جس طرح یہ ہے اسی طرح سجدے کی بھی ہے، تو آپ اس کو عدم ذکر نہ کہیں. میری بات آپ سمجھیے، میری بات تو سن لیں. ہمارے مناظر نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت میں فلاں فلاں مقامات کا رفع دین ہے لیکن سجدے کا نہیں ہے تو ہم تو کرتے نہیں ہیں. تو انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جیسے رکوع کا رفع دین ہے ایسے سجدے کا بھی ہے. اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ خصم کو ایسی بات کا الزام دینا جس کو وہ مانتا ہو، مناظر کو حق حاصل ہے کہ اس بات کو پیش کرے. بات تو سن لو. اب آپ نے خود اصول بیان کیا تھا کہ خصم کو ایسی بات سے الزام دینا جس بات کو مانتا ہو یہ حق حاصل ہے مناظر کو پیش کرنا. آپ مختصر کیجیے یار آپ کتنی لمبی تقریر کرتے ہو، آپ کتنی لمبی تقریر کرتے ہو. میں نے کبھی پھر وہی بات آپ پھر شروع ہو گئے ادھر کیسے لائیے، میں بات پوری کروں گا. لائیے آپ بات سنو میری، آپ کیوں نہیں بات سنتے؟ میں کہے تو حوصلہ پیدا کرو. جب آپ سنتے ہو اس لیے کہتے ہو آپ میری بات سنو. ایک منٹ، میں صدیق رضا صاحب بات سے کہتا ہوں، میری بات آپ نوٹ فرما لیں. میں 12 کہتا ہوں جب تنزیہ جملے میں نے شروع کرنے ہیں تو آپ کو تکلیف زیادہ ہونی ہے. میں تنزیہ جملے نہیں کر رہا. آپ تبے نہیں، آپ تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہنا مطلب وہ بات صاحب کہتے ہیں. جب میں طنز کروں گا میں نے کہنا مطلب یہ ہے، آپ نے کہنا اب ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں نا ایسی بات اتنا بھی فرق نہیں ہے، غصہ کا لفظ بھی ہے. میں کہتا ہوں بات سمجھو. آپ نے اصول بیان کیا تھا کہ خصم کو ایسی بات سے الزام دینا جس کو وہ بات مانتا ہو مناظر کو حق حاصل ہے کہ پیش کرے. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ مانتے ہیں، امام بخاری کو بھی مانتے ہیں، تو میرے مناظر نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کی ہے، امام بخاری کی کتاب سے پیش کی ہے. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع والا رفع دین کیا تو آپ مانتے ہیں، تو رفع دین نقل کی آپ اس کو بھی مان لیں. لیکن امام بخاری کی یہ بات اتنی بات پیش کیا تو یہ نہ کہ ایک منٹ، یہ نہ کہ میری بات سنا نا، میں کہتا ہوں آپ یہ نہ دیں گے، میں کس سے زیادہ ٹائم آپ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ میرے موضوع نے، آپ یہ نہ کہیں کہ میرے مناظر نے منہ سے ہٹ کر بات کی ہے. اس نے آپ کو الزام دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام بخاری ہی کی کتاب سے الزام دیا کہ آپ پھر اس کو بھی مان لو. یہ بات ادھر لائیے گا ذرا. تو ہٹ کیسے گئے؟ ہمارے مناظر نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا یہ جواب دیا تھا کہ اس میں رفع الدین جو موضوع سے متعلق ہے، رفع الدین جس پر دعویٰ لکھا ہے، رفع الدین میری بات غور سے سنیے گا، رفع الدین جو موضوع سے متعلق ہے، رفع الدین جس پر دعویٰ لکھا ہے. میری بات ذرا توجہ فرمائیے، خاموشی سے اس کو بند کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر ہمیں برداشت کر لیں گے. توجہ فرمائیے پلیز. ہمارے موضوع نے، ہمارے مناظر نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری شریف سے جو روایت آپ کے مناظر نے پڑھی جلد نمبر 1 صفحہ 114 سے، اس کا جواب یہ دیا، جو جواب دیا اس میں جو روایت پیش کی صرف یہ کہا عدم ذکر ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو عدم ذکر تھی. اب میں آپ کو انہی صحابی سے رفع الدین کرنے کی دلیل دکھاتا ہوں. تو وہ موضوع سے متعلق تھی، جو دعویٰ انہوں نے لکھا ہے کیا؟ تکبیر تحریمہ کا رفع الدین اور رکوع میں جاتے وقت کا رفع الدین، رکوع سے اٹھ کر کے کا رفع الدین. یہ روایت انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق پیش کی. اور آپ کے مناظر نے جو دعویٰ لکھا ہے وہ ہے نماز میں رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الدین کا ترک ثابت ہے. تو ان کو اپنے دعوے میں ایسی روایت پیش کرنی پڑے گی. محض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کرنا، اس سے عدم ذکر کو ثابت کرنا کہ جی یہ عدم ذکر ہے، اس پہ اسناد پہ ہی بحث چلے گی. اور سجدوں کی بحث جو ہے وہ موضوع سے خارج ہے، الگ ہے. اگر آپ سجدوں کی رفع الدین پر بحث کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سجدوں کی موضوع پر، سجدوں کی رفع الدین کے موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر اس مناظرے کے بعد ایک اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. فللہ الحمد.
الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن اصولاً سجدوں کی رفلدین دونوں کے دعوے سے خارج ہے، نہ ہم نے دعوے میں ذکر کیا نہ آپ نے ذکر کیا، اور متفق علیہ عمل بھی یہی ہے کہ نہ آپ سجدوں میں کرتے ہیں، ہم تو کرتے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے اس کی دلائل پیش کر بھی دی ہیں۔ لہذا موضوع سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اور آپ بحث کرنے کے بجائے مناظرین کو وقت دیا جائے، مناظرین وقت اپنے وقت پر مناظرہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ وقت گزاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، پڑھتے رہے سجدوں کے مناظرے، سجدوں کے رفلدین پڑھتے رہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ وقت گزاری اگر آپ کا مقصد ہے، اگر موضوع کے دیکھیں جس کے پاس اصول ہے، آسان سے انداز میں سمجھ لیجئے، جس کے پاس اپنے مدعا کی، اپنے موقف کی، اپنے مسئلے کی اصل دلیل موجود ہو، کبھی وہ کسی اور بحث میں جائے گا نہیں جائے گا نا۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے 3 گھنٹے بھی تو پورے کرنے نا بھائی ہیں، تو کیا کرے گا وہ؟ ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اب اگر آپ موضوع سے خارج چلنا چاہتے ہیں تو چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کی یہ گفتگو بخیر انجام پائے، بخیر انجام پائے، اور فیصلہ کن تو ہو ہی گئی الحمدللہ۔ آپ کا موضوع سے نکلنا فیصلہ کر چکا الحمدللہ، آپ کا موضوع سے نکلنا فیصلہ کر چکا الحمدللہ۔ اگر آپ نکلنا چاہتے بھی ہیں تو ہم بحث کو طول دینے کے بجائے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے۔ اب آپ میں کہتا ہوں اگر میرے مناظر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیش کی ہے، مولانا بات سنو، اگر میرا مناظر امام بخاری کی کتاب پیش کرے اور جس میں رکوع کے ساتھ سجدے کی بات بھی ہو، اچھا جس کے میں رکوع کے ساتھ میرا مناظر ایسی روایت پیش کرے جو امام بخاری کی ہو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہو، اور اس میں ساتھ سجدے کی بات ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو سجدے کی بات کہہ رہی تو منہ سے ہٹ گیا، اور آپ کے مناظر نے پہلی ترجمہ بخاری کی روایت پیش کی تھی اور اس میں ہے وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اس کو سجدے کا تھا۔ اگر رفع الیدین سجدے والی یہ موضوع سے خارج تھی، اس کا تذکرہ جو کرے شکست ہے تو پہلے شکست آپ کی ہو پھر ہماری۔ اگر جواب مسلم ہے تو جواب اس کا بھی ہے۔ میں شروع کراتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا اس کا جواب اپنے ان پر کو خاموش کریے۔ میں نے آپ کو منع نہیں کیا، کیوں بولے مجھ سے کیوں میری بات سنو، ان کو تنبیہ کیجیے پہلے، آپ اصولاً تنبیہ کیجیے، آپ ان کو تنبیہ کر دو، ان کو انہوں نے مجھ سے بات کی، مجھے مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ان سے دیکھیں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے شروع کی ہے، صرف آپ نے بات ایسا نہیں کہ آپ نے شروع کی ہوگی، یہ بات کیوں روایت پیش اب مولانا کو لگتا ہے مولانا فیصلہ کر بیٹھے کہ دلائل دینا تو ہماری بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اسی میں بات کریں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس کا جواب دینا ہے۔ ایک منٹ مجھے جواب دینا، آپ دے جواب میں واپس کرتا ہوں، ہماری کتاب بھی تو آپ کے پاس ہے، میں واپس کرتا ہوں، صبر کریں، میں جواب دے آپ کو دیتا ہوں، میں واپس نہیں رکھتا، ابھی واپس دیتے ہیں، ابھی واپس دیتے ہیں، گھبرائے نہیں ہم تو میں نے آپ کے سوال کا مولانا جواب دیا ہے۔ مولانا چھوڑے اس بحث کو، میں نے جواب دیا، شروع کیسے کریں؟ آپ نے کیوں شروع کی بات؟ اس چیز کا جواب آپ نے شروع کیوں کی بات؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ نے شروع کیوں کی؟ حدیث جب شروع کیا میں جواب دوں گا، بات یہ ہوئی ہے، آپ نے شروع ایک دائیں میری بات پوری ہونے دیں، میرا جواب ایک منٹ، میں کہتا ہوں جب آپ نے بات شروع کی ہے تو آپ کو بات سننی پڑے گی۔ ایک منٹ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں جو میرا نمبر تھا امام بخاری کی ہے، ایک منٹ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو رفع الیدین میرے ہاتھ میں امام بخاری کی ہے۔ جب میرے مناظر نے امام بخاری کی جزء رفع الیدین صفحہ 70 سے یہ روایت پیش کی ہے ان ابن عمر انہ کان یرفع اذا رکع و اذا سجد، آپ نے کہا یہ چونکہ آپ نے سجدے کا لفظ بولا ہے یہ موضوع سے خارج ہے، لہذا آپ کی ایک منٹ مولانا بات کو سمجھیں، اس حدیث کا صحیح ہونا ضعیف ہونا اس پر آپ بحث کریں، آپ کو حق حاصل ہے۔ میں نے آپ کے صدر مناظر کی بات کی ہے کہ آپ کے صدر مناظر نے کہا چونکہ میرے مناظر نے
ایسی روایت پیش کی ہے جس میں سجدے کا تذکرہ ہے، لہذا یہ موضوع سے خارج ہے اور تمہاری شکست ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے مناظر نے یہ روایت پیش کی، صحیح بخاری سے پیش کی، اور یہ کیا روایت ہے؟ بلا یفعل ذلک فی السجود، اگر سجدے کا رفع دین بات سے خارج ہے اور اس کا تذکرہ کرنا شکست ہے تو آپ اپنی شکست لکھیں۔ بہت اچھا، شکست لکھیں، پھر بات آپ لکھیں۔ محترم مالک محترم مالک دے دو، محترم مالک لے دو، ہمارا ہے آپ کا مولانا صاحب ایک بندہ بولے سب بولتے ہیں، یہ تو خاموش ہو جاؤ۔ ایک منٹ میری بات سنیں، جیسے میں نے آپ کی بات سنی اس طرح میری بات سنیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ موضوع جیسا کہ دعویٰ بیان کیا جا چکا شروع میں، تمام حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ میرے مناظر کی جہاں تک بات ہے وہ شکست کا مسئلہ اس لیے نہیں بنتا کہ انہوں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت کو مکمل پڑھا اور بات اس میں سجدے کی مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس کو الزامی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، چونکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ مناظرہ آگے بڑھے، صرف اس خواہش کی بنا پر میں اس بحث کو یہی صدر کے درمیان کی جو بحث ہے اس کو یہی موقوف کرتا ہوا، میں جناب صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو پھر بلا خوف و خطر آگے بات شروع کیجیے۔ چلیں میں آگے شروع کرتا ہوں، یا آپ اپنے اعتراض واپس لے لیں یا اپنی شکست لیں۔ یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، آپ نے اعتراض کیا نا، یہ اعتراض واپس رکھو، میں واپس لگے تو شکست لکھو۔ ان کی بحث کر رہے ہیں، میں بحث نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا آپ بھی نہیں کر رہے، بحث میں بھی نہیں کر رہے۔ آگے چلیے، اعتراض واپس لیا، آگے چلیے۔ نوٹ کراؤ۔ یہ نبی کے میں نے اپنا اعتراض واپس لیا، آگے چلیے۔ کوئی بات نہیں، کون سا اعتراض؟ صحیح بات ہے کہ چلو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک منٹ ماشاءاللہ، میں نے ہمارے جو مد مقابل مناظر ہیں انہوں نے ایک اصول بیان کیا تھا کہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بات بھی انہوں نے، اور یہ کتاب انہوں نے اپنی کتاب زبیر علی زئی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے اس پہ یہ روایت اور آپ کے صدر صاحب نے یہ بات پیش کی تھی کہ خصم کو الزام دینا جس کا وہ قائل ہے درست ہے، اس بات کو سارے مانتے ہیں، تو میرے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز لکھنے والے مولانا محمد رئیس ندوی صاحب ہیں، اس میں صفحہ 370 پر